سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، انسان کا جسم سلامت ہو، انسان کا جسم سلامت ہو، جسم میں روح موجود ہو، انسان کا جسم سلامت ہو اور جسم میں روح موجود ہو تو انسان اپنے گھر میں آگ کو کبھی دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا. ایک شخص کے گھر میں آگ لگی ہو، اس کا جسم سلامت ہے اور اس میں روح بھی موجود ہے، وہ یہ نہیں سوچے گا کہ جلنے دو، میرا سامان جلتا ہے جلتا رہے، میری چیزیں جل رہی ہیں جلتی جائیں، میری اولاد جل رہی ہے جل کے مر جائے. وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچے. اس کی سوچ یہ ہوگی کہ میری بستی میں، میرے گھر میں جو آگ لگی ہے میں خود اسے بجھاؤں، اور خود کوشش کرے گا اسے بجھانے کی، اور شور بھی مچائے گا تاکہ لوگ بھی اس کے ساتھ اس آگ کے ختم کرنے میں معاونت کریں. شور بھی مچائے کہ کسی طریقے سے یہ آگ ختم ہو جائے اور نقصان نہ ہو، میرا نقصان نہ ہو. اگر جسم سلامت ہے، جسم میں روح موجود ہے تو انسان اس دنیا کی چنگاری کو دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے، اس آگ سے پریشان ہو جاتا ہے. اور زندگی میں ایمان ہو، ایمان میں روح ہو، ایمان سلامتی والا ہو، گناہ کی آگ میرے گھر میں لگی ہو، گناہ کی آگ میری زندگی میں لگی ہوئی ہو، گناہ کی آگ میری اولاد کی زندگی میں لگی ہو اور مجھے فکر نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. جب دنیا کی آگ میری آنکھوں کے سامنے لگی ہو میں بے چین ہو جاؤں، جب دنیا کی آگ میری اولاد کو کھانے آ رہی ہو میں پریشان ہو جاؤں، جب دنیا کی آگ میرے سامان کو جلانے آ رہی ہو میں پریشان اور بے چین ہو جاؤں. یہ آخرت کی آگ میری اولاد کو برباد کرنے کے لیے آ رہی ہے، یہ گناہ کی آگ میری اولاد کو ختم کر رہی ہے، یہ گناہ کی آگ میری زندگی، میری اولاد کی زندگی کو ختم کر رہی ہے، اور مسلمان ہیں کہ اس کی پیشانی پہ بل نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ایمان نہیں ہے. ایمان ہے تو سلامت نہیں ہے، ایمان میں روح نہیں ہے. شخص کو فالج ہو جائے نا، وہ بھاگ نہیں سکتا آگ سے، وہ شور نہیں مچا سکتا، وہ بھاگ بھی نہیں سکتا، شور بھی نہیں مچا سکتا، بچا بھی نہیں سکتا. کو کہیں میرے ایمان کا یہ حال تو نہیں ہو گیا ہے؟
کہیں میرا ایمان اس درجے تک تو نہیں پہنچ گیا ہے؟ مسلمان ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مسلمان جو مسلمان کا دوست ہے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ ہمیشہ اسے نیکی کی بات بتائے گا، ہمیشہ گناہ سے بچنے کی بات بتائے گا، ہمیشہ نیکی کی طرف لانے کی ترغیب دے گا، گناہ سے محفوظ رہنے کی ترغیب دے گا۔ یہ مسلمان کے ایمان، مومن کے ایمان کی علامت ہے، مسلمان کے اسلام کی پہچان ہے۔ اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن۔ یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ فرمایا تجھے نیکی خوش کر دے، گناہ بے چین کر دے، گناہ بے چین کر دے، سمجھ جا کہ تو مومن ہے۔ آج اگر میرے عزیزوں میرے گھر کے اندر چوہا آ جائے، چھپکلی آ جائے، یا گھر کا لوگ ٹوٹا ہوا ہو، کسی اجنبی کے آنے کا ڈر اور اندیشہ ہو، کیا رات بھر سکون کی نیند آئے گی؟ ایک شخص بحیثیت باپ ہونے کے سکون سے سوئے گا؟ ایک شخص بحیثیت شوہر ہونے کے سکون سے سوئے گا؟ ایک عورت بحیثیت ماں ہونے کے، ذمہ دار ہونے کے سکون سے اس کو نیند آئے گی؟ کبھی بھی نہیں آئے گی، کبھی بھی سکون کی نیند نہیں آئے گی۔ کتنے اجنبی منکر میری زندگی کے اندر آ گئے، میرے معاشرے میں آ گئے، میرے گھر میں آ گئے، میری اولاد کی زندگی میں آ گئے۔ مجال ہے کہ رات کو کبھی بے چینی اس لیے بھی ہوتی ہو، اس لیے بھی پریشانی ہوتی ہو۔ کیسا ایمان ہے؟ والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ اللہ اکبر! کیا اللہ نے قرآن کھول کھول کر میری زندگی کے ہر موڑ کی بات کو اس میں بیان کیا ہے، سبحان اللہ۔ فرمائے منافق کی پہچان ہے کہ جسے نیکی اجنبی لگتی ہے اور گناہ جس کی محبوب ترین چیز ہے۔ جو گناہ کا حکم دیتے ہیں نیکی سے روکتے ہیں، جو گناہ کا حکم دیتے ہیں نیکی سے روکتے ہیں۔ آج بیوی بھی کہتی ہے نا، کیسی شکل لگ رہی ہے، شیپ تو بنا لو، نبی کی سنت کو ذبح کر دو۔ شوہر بھی کہتا ہے کہ ابھی پردہ نہیں کرنا ہے اس پروگرام میں جانے کے لیے۔ باپ بیٹے کو کہتا ہے، ماں بیٹی کو کہتی ہے، گناہ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ منافق کی علامت ہے، یہ مسلمان کی علامت نہیں ہے میاں، مسلمان کی علامت نہیں ہے۔ گدھے کو میرے عزیزو اگر شیر کی کھال پہنا دی جائے تو گدھا گدھا ہی رہے گا، وہ شیر نہیں بن جائے گا۔ مسلمان مردم شماری میں مسلمان والا نام رکھ لے، مسلمانوں والے اعمال کر لے، مسجد میں آنا جانا شروع کر دے، مفادات کے خاطر اتنا اپنا رشتہ اسلام سے قائم کر لے، وہ سمجھے میں مسلمان ہو گیا، یہ دھوکہ ہے، ڈرنے کی بات ہے، کیونکہ علامات تو منافقین والی پائی جا رہی ہے، علامات تو منافقین والی ہے۔ وَإِن صَلَّى وَصَامَ، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر گناہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، خود تہجد گزار ہے، خود تہجد گزار ہے، بیٹا فجر بھی چھوڑ رہا ہے، خود تہجد گزار ہے، بیٹی بے حیائی کے ساتھ جا رہی ہے، خود تہجد گزار ہے، اور بچہ اور بچی اللہ کے احکامات کو توڑ رہے ہیں،
بیوی اللہ کے حکم کو چھوڑ رہی ہے، وہ ان صلی و صام، اگرچہ نمازیں بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، تجھے تیری نیکی کوئی فائدہ نہیں دے گی، کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ السلام، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا ان اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلھا، اے جبرائیل اس بستی کو اٹھا کے الٹا پٹخ دو۔ فقال یا رب ان فیہم عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، یا اللہ اس میں ایک تیرا ایسا برگزیدہ بندہ ہے کہ جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ قال فقال اقلبها علیہ وعلیہم فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، سب سے پہلے اسے اٹھا کر پٹخو، اپنی نیکی میں لگا رہا، اپنی اولاد کو نیکی کی طرف کیوں نہیں بلایا؟ اسے خود گناہ سے بچتا رہا، اپنی بستی والوں کو گناہوں سے کیوں نہیں بچایا؟ اسے اپنی فکر میں لگا رہا، اپنی اولاد کو کیوں نیکی کی طرف لے کے نہیں آیا؟ ان کی فکر کیوں نہیں کی، ماحول کی، معاشرے کی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نا اذا ترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، جب تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیا، جب تم یہ ترک کر دو گے تمہارے برگزیدہ بندے دعائیں کریں گے، اللہ ان کی دعاؤں کو بھی رد کر دے گا۔ بتاؤ کون سی جگہ ایسی ہے، کون سی گھڑی ایسی ہے، کون سے ایام ایسے ہیں جس میں مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے برگزیدہ بندے جھولیاں اٹھا اٹھا کر آنسو نہ بہاتے ہوں؟ کیوں میری تقدیر کے پلٹنے کا فیصلہ نہیں ہو رہا؟ میرے معاشرے کے اندر، میری زندگی کے اندر، میری آنکھوں کے سامنے ایک آگ لگی ہوئی ہے، اس آگ کا میرے دل میں کوئی احساس نہیں ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ جب تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ کیا اولاد کو برائی کرتا ہوا دیکھ کر انسان ہاتھ سے نہیں روک سکتا؟ کیا بیوی کو اللہ کی نافرمانی کرتا ہوا دیکھ کر ہاتھ سے نہیں روک سکتا؟ کیا ماتحتوں کو اللہ کی نافرمانی کرتا ہوا دیکھ کر ہاتھ سے نہیں منع کر سکتا؟ یہی بیٹا میرے سامنے سگریٹ پیے کیا حال ہوگا؟ یہی بچی باپ کے سامنے سگریٹ پیے، ہونا بھی چاہیے، تکلیف ہونی بھی چاہیے، غلط ہے، لیکن اس میں جسمانی نقصان نظر آ رہا ہے نا۔ ماحول میں، معاشرے میں یہ چیز اتنی عام نہیں ہوئی ہے، اس لیے بے چینی مجھے لگے گی۔ لوگ کیا کہیں گے، اس کا بچہ یہ غلط کام کرتا ہے۔ جو بچہ فرض چھوڑ رہا ہے اس پر بے چینی نہیں ہے، کیونکہ ماحول بن چکا ہے۔ عید کی نماز نہیں چھوڑیں گے، چھوڑنی بھی نہیں چاہیے، چھوڑنی بھی نہیں چاہیے۔ اگر نہیں گئے تو لوگ بولیں گے یہ عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، اس سے پہلے فجر کی نماز سب نے چھوڑ دی، میں نے بھی چھوڑ دی۔ ماحول بنا ہوا ہے، عید کی نماز واجب ہے، یہ فرض ہے، احساس نہیں، احساس نہیں ہے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اللہ اکبر۔ قرآن بنی اسرائیل کو اللہ نے کیوں ہلاک کیا؟ ان کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی تھی کہ وہ کسی برائی کو دیکھتے تو منع نہیں کرتے تھے۔ آج تو برائی سر چڑھ کر بول رہی ہے، گناہ سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، بیٹی کی شادی کی اور گانے کا پروگرام نہیں رکھا، لعنت ہو ایسی شادی پر۔ شادی فریضہ ہے، سنت ہے، اور اس میں تم حرام کو لے کر آتے ہو۔ میں نہیں جاؤں گا، میرا معاشرہ، میرا بھائی ناراض ہو جائے گا۔ اس کو احساس نہیں ہے کہ میں نے اگر اس گندگی والے ماحول میں اپنے بھائی کو بلایا، اپنے رشتہ دار کو بلایا، اسے تکلیف ہوگی، اسے تو احساس نہیں، اسے احساس نہیں۔ اس نے اپنے گناہ اور اپنی برائی کا لوہا منوایا، آپ نے اپنی نیکی کا لوہا نہیں منوایا۔
سوچ بن جائے جو میرے سامنے آئے گا، جو میرے ساتھ بیٹھے گا، اسے پتہ ہو کہ اس کا کام ہے بس گناہ سے بچنا اور نیکی کی دعوت دینا، نیکی کی دعوت دینا، گناہ سے بچنے کی ترغیب دینا۔ اور دوسرا درجہ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر زبان سے روکو، زبان سے منع کریں۔ زبان سے تو آدمی ہر ایک کو بول سکتا ہے، ہر ایک کو نیکی کی طرف بلا سکتا ہے، نیکی کے فضائل بتا کر، نیکی کی ترغیب دے کر۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں انسان زبان سے بھی اظہار نہیں کر سکتا تو کم از کم دل میں تو برا سمجھے اور اس جگہ کو چھوڑے تو صحیح۔ یہ ممکن نہیں ہے میرے عزیزو کہ آدمی دل میں برا بھی سمجھ رہا ہو اور اس ماحول میں بھی بیٹھا ہو۔ ایک آدمی جیل میں جانا پسند نہیں کرتا، ایک آدمی ظالم کے سامنے کھڑا ہونا پسند نہیں کر سکتا، لیکن زبان سے بھی اظہار نہیں کر سکتا، ہاتھ سے بھی کچھ نہیں قدم اٹھا سکتا، تو دل تو چاہتا ہے نا کہ یہاں سے میری جان چھوڑو، دماغ چلا رہا ہوتا ہے نا کس طریقے سے میں یہاں سے بھاگنے کا راستہ ڈھونڈوں۔ پورے گانے والا ماحول ہے، بے حیائی والا ماحول ہے، مخلوط گیدرنگ ہے، دل کہہ رہا ہے بہت گناہ کی بات ہے لیکن بیٹھا ہوا پھر بھی وہی ہے۔ کس کے ساتھ مذاق ہے یہ کس کے ساتھ غداری ہو رہی ہے؟ یہ کس کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان لے کر آنا چاہتے ہو تو ان لوگوں جیسا ایمان لے کر آؤ جن کے ایمان کا کیا حال تھا، جن کے ایمان کا کیا حال تھا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا، ان کے سامنے قرآن کے احکامات آتے، شریعت آتی، ان کا ایمان اور بڑھ جائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور وہ لوگ جو ظاہر کے اپنے آپ کو مسلمان بنانے کی کوشش کرتے تھے، جنہوں نے اسلام کا صرف ٹچ لیا ہوا تھا، کیا کیا ہوا تھا؟ ٹچ لیا ہوا تھا، مفادات کے خاطر اسلام پر عمل کرنا چاہتے تھے، ان کے سامنے اللہ کا حکم آتا، نبی کی سنتیں آتی تو کیا کہتے؟ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ معاشرے میں اس طرح تھوڑی آدمی رہ سکتا ہے۔ ان کا کفر اور بڑھتا ہے۔ یہ تو مولویوں کی بکواسات ہے، یہ تو ان کی باتیں ہیں، یہ پرانی باتیں ہیں۔ یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ جب میرے عزیزوں انسان کی طبیعت خراب ہو نا، انسان بیمار ہو، انسان کو تکلیف ہو، تو انسان کو آپ میٹھی چیز بھی کھلائیں گے تو وہ بھی اسے کڑوی لگے گی، اچھی چیز بھی کھلائیں گے اسے بھی اس سے کراہت آئے گی۔ بہترین لذیذ کھانا اس کے سامنے رکھا ہوا ہوگا، لیکن مریض کیا کہتا ہے؟ میرا دل خراب ہو رہا ہے، بس اس کو ہٹا دو یہاں سے، مجھے الٹی ہو جائے گی۔ بیمار ہے نا، بیمار ہے۔ جب ایمان بیمار ہو جاتا ہے، روح بیمار ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ والوں سے گنانا شروع ہو۔ پھر اللہ والوں کی باتوں سے انسان دور بھاگنے لگتا ہے، مزاج خراب ہو جاتا ہے۔ جب برائی سر چڑھ کر بولتی ہے پھر یہی حال ہو جایا کرتا ہے، جب برائی سر چڑھ کر بولتی ہے پھر یہی حال ہوتا ہے۔ اور بدنصیب ہے وہ انسان، اللہ کے نبی نے فرمایا بدنصیب ہے وہ انسان کہ جب دنیا سے جائے تو برائیوں کے دروازے کھول کر جائے۔ طوبیٰ الذین یصلحون ما افسد الناس، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ اللہ جنہیں
مفتاحا للخیر، خیر کی چابی بناتا ہے، ومغلاقا للشر، اور برائی کا اللہ انہیں تالا بنا رہا ہے۔ اور بد نصیب اور بدبخت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ برائی کی چابی بنا رہا ہے اور خیر کا تالا بنا رہا ہے۔ لیکن اپنی زندگی میں غور کریں، میرا شمار خوش نصیبوں میں ہے یا بدبختوں میں ہے؟ میرے دوست کی شادی ہوتی ہے، میں اسے کیا مشورہ دیتا ہوں؟ نبی جیسی سنت چہرہ بنانا ہے، لباس پہننا ہے، یا نبی کے دشمنوں جیسا؟ کتنا آسان ہے فیصلہ۔ میری فیملی میں کوئی فنکشن ہے، میں اپنے گھر والوں کو کیسا چاہتا ہوں؟ نبی کے گھر والوں جیسا ان کو لے کر جانا چاہتا ہوں، یا نبی کے دشمنوں کے گھر والوں جیسا انہیں لے کر جانا چاہتا ہوں؟ لیکن یہ تسلیم نہیں کرتا ان باتوں کو۔ دماغ اور دل پتہ کیا چلا؟ بیمار ہے، اسے میٹھا بھی کڑوا لگ رہا ہے، اسے لذیذ بھی بس ذائقہ لگ رہا ہے۔ جتنی میٹھاس اسلام میں ہے، اللہ کے حکم میں ہے، نبی کی سنتوں میں ہے، خدا کی قسم اگر اس کی لذت کا مسلمان کو اندازہ ہو جائے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کیا حال تھا؟ اپنے جسم کو چھنی کرا دیا، لیکن کہا کہ محمد رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے، محمد رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ابھی تو صرف اتنا تھا کہ قرآن اترتا ہوا دیکھا تھا، ابھی تو صرف اتنا تھا کہ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس کے بعد کے کیا کیا انعامات تھے، اس کے بعد کی کیا کیا چیزیں تھیں، وہ سنی ضرور تھیں، وہ ان کا سننا بھی ایسا تھا جیسا کہ انہوں نے دیکھا ہو۔ اتنا اللہ نے انہیں یقین پختہ عطا کر دیا تھا۔ وہ بھی انسان تھے، ان کے بھی اسی طرح ہاتھ پیر تھے، انہیں بھی تکلیف ہوتی تھی کسی چیز کے چبھنے سے، وہ کیوں تیار ہو جاتے تھے؟ ان کی بھی بچیاں تھیں، ان کے بھی بچے تھے، ان کی بھی بچیوں کے رشتوں کے معاملات تھے، کیوں وہ ہر ایک چیز کے آگے ڈٹ جایا کرتے تھے؟ اور آج کا مسلمان غمی دیکھ لیں، خوشی دیکھ لیں، تعلیمی ادارہ دیکھ لیں، کاروباری ادارہ دیکھ لیں، مارکیٹیں دیکھ لیں، کہیں سے نظر نہیں آتا کہ یہ مسلمانوں کے سے ان کا رشتہ ہے، یہ مسلمان کا پروگرام ہے، یہ مسلمان کی فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ آڈٹ کرنے کے لیے بھی ایسے منحوس لوگ آتے ہیں جن کی شرائط بھی یہی ہوتی ہے۔ خدا کی قسم میرے عزیزو، مسلمان کی ترقی اللہ نے اسلام میں رکھی ہے، ایمان میں رکھی ہے، اور اسلام اور ایمانی تقاضوں میں رکھی ہے۔ جتنا میں اپنے اندر سے پختہ ہوں گا، اتنا اللہ میرے لیے راستے کھولتا چلا جائے گا، اتنا اللہ میرے لیے آسانی کرتا چلا جائے گا۔ اور جتنا میرے ذہن میں، دل و دماغ کے اندر کمپرومائز کرنے کا معاملہ ہوگا، عادت بنی ہوئی ہوگی، اتنا ایک وقت آئے گا کہ میں کفر سے کمپرومائز کر جاؤں گا ایمان کے مقابلے، جہنم کو لے لوں گا جنت کے مقابلے، اور احساس تک نہیں ہوگا، احساس تک نہیں ہوگا۔ پہلے انسان چھوٹی گاڑی سے چلانا سیکھتا ہے، ڈائریکٹ بڑی گاڑی میں نہیں بیٹھا کرتا، پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ کرے گا، پھر آخر میں جا کر اس کا اینڈ یہی ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنی زندگی کو، اپنی اولاد کی زندگی کو اگر خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اس میں ایمان کو صحت مند کریں۔ ایمانی تقاضوں سے ایمان صحت مند ہوتا ہے، ایمانی اعمال کے زندگی میں پیدا کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ پھر میرے عزیزو، کیسی اللہ تعالیٰ زندگیاں خوشگوار بنا دیں گے، ہمیں اس بات کا اندازہ ہے۔ خدا کی قسم میرے عزیزو، ایک باپ دنیا سے جائے گا، اس کے 5 بچے اللہ نے دیے ہیں، یہ 5 سجدے میں اللہ کے آگے روئیں گے اور اسے اللہ درجہ دے گا۔ اور یہی باپ دنیا سے جائے گا، 2 بچے 5 بچے یہی شراب پیئیں گے، یہی شباب کے چکر میں پڑے رہیں گے، اور عذاب اس کو بھگتنا پڑے گا۔ یہی نبی کی سنت کو ذبح کریں گے، عذاب اسے بھگتنا پڑے گا۔ یہاں تو میرے عزیزوں، باپ کو بیٹا گھر سے باہر نکال دے، پڑوسی مدد کر لیتا ہے، وہاں قبر میں کون میری مدد کے لیے آئے گا؟ اتنے سے گھر کے اندر کون میری فریاد کو پہنچے گا؟ اس اندھیری، اس بغیر پنکھے اور لائٹ والی، اور اس بغیر کسی
انسان کی آواز جہاں تک میری پہنچ سکے، کوئی سہارا کوئی آسرا نہیں ہوگا، وہاں کیا میرے کام آئے گا؟ اللہ کے لیے میرے عزیز ہو چھوڑ دیں یہ ساری چیزیں، یہ سارے معاملات. پھر دیکھیں اللہ زندگی میں خوشگواری نہ دے، اللہ زندگی میں سکون نہ دے، اللہ زندگی میں راحت اطمینان نہ دے، تو پھر بتائیے یہ ممکن ہی نہیں. اس لیے میرے دوستو نیت ہو، عزم ہو، اور اپنی زندگی پر نظر ہو، اپنی اولاد کی زندگی پہ نظر ہو، اور اس کی تبدیلی کی کا فیصلہ ہو، اور پھر اس لحاظ سے قدم اٹھائیں پیار محبت کے ساتھ، آہستہ 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 آہستہ. ایک وقت آئے گا انشاءاللہ میرا بچہ مجھے کامل سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک مکمل مسلمان دیندار نظر آئے گا. وہ اس وقت ہوگا جب اس کے سامنے اس کا باپ اس تصویر کی صورت میں نظر آئے، اس کی پکچر یہ اس کے سامنے نظر آنی چاہیے. تو اپنے آپ کو بھی تبدیل کرنے کا فیصلہ کریں، اپنے گھر میں بھی تبدیلی کا فیصلہ کریں. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا آخرت میں بہترین کامیابیاں و کامرانیاں، ایمان کی سلامتی اور صحت مندی کے ساتھ نصیب فرمائیں گے. اللہ بھائی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا، دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.